مائنڈ اور باڈی کے ملنے کی وجہ سے جو چیز سامنے آئی وہ رویہ تھا. اور رویہ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ اعمال سے. اور اعمال کیسے ڈیفائن ہوں گے؟ مقصد سے. تو اگر ہم سیدھا سادہ شارٹ کٹ رستہ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان اپنے مقصد سے، میری آئی ایم نیس جو ہے میرے مقصد سے جڑی ہے، میں اس سے ڈیفائن ہوتا ہوں. سر اگر میری فزیکیلٹی میری شناخت نہیں ہے، میرے رولز میرے شناخت نہیں ہیں، تو کیا میری کانشیسنس میری پہچان ہے؟ جی، کانشیسنس جیسے ابھی ہم نے کہا تھا کہ آپ کا جو آپ کا وجود ہے، فزیکیلٹی ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ضرور ہے، پہچان نہیں. کانشیسنس بہت امپورٹنٹ ہے. یہ دراصل بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ دیکھیں میں اپنے آپ سے واقف اس لیے ہوں کہ میرا جو ذہن ہے، میری جو سوچ ہے، اس میں جو شعور پیدا ہوتا ہے. اب یہ شعور کیا ہے؟ یہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے. ایک میری اویئرنیس، میں باقی چیزوں سے کتنی واقفیت رکھتا ہوں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ میموریز، یادیں، یہ جو میری یادداشت ہے، میری میموری ہے، اور اویئرنیس کو اکٹھا کریں تو شعور بنتا ہے. صحیح. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے جو شعور ہے وہی اس کو بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے. تو اس لحاظ سے ہم اب یہ اس کے باقی سب فیکٹرز کی نسبت ہم بہت زیادہ قریب جا رہے ہیں آئی ایم نیس کو ڈیفائن کرنے میں. تو ہمارے جو ذہن ہے اس کے اندر یہ چیزوں کا ریکارڈ موجود ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہمارا جو کانشیسنس ہے وہ برین سے، اسے برین اس کو کنٹرول کرتا ہے. عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے جو برین ہے اس کے مختلف پارٹس ہیں، اس میں سیریبرل کارٹیکس ہے، اس میں سیریبیلم، اس میں بہت سارے حصے ہیں. تو کیا یہ انسان کی جو ساری اس کا چیزیں ہیں اس کو وہ کنٹرول کر رہا ہے؟ ذہن جو ہے کیا وہ اس کو کانشیسنس کو پیدا کرتا ہے؟ لیکن ہم غور کریں کہ جب بچہ پیدا نہیں ہوتا اس کی پوری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آغاز ہوتی ہے فرام 2 سیلس. اس کے بعد ایک زائگوٹ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب اس کی اوولیشن ہو جائے تو اس کے اندر ایمبریونک سیلز آ جاتے ہیں. اب یہ ایک بڑی کمال کی چیز ہے کہ یہ سیلز سارے تقسیم ہو کے نا، خلیے جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ نمبر میں بڑھتے جاتے ہیں. اب اس وقت ایک خاص جگہ پہ جا کے ان کا جو ہے نا تقسیم ہونے کا عمل رکتا ہے، اور پھر یہ ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں اسپیشلائز سیلز میں، مختلف حصوں میں. ہم جانتے ہیں کہ اسی 1-2 سیلز کے بعد جب وہ مختلف سیلز میں تقسیم ہوتے ہیں، انہی میں سے ہماری آنکھیں بن رہی ہیں، انہی میں سے ہمارا دماغ بن رہا ہے. اب یہ ان خلیوں کو نہ تو ماں کا دماغ کنٹرول کر رہا ہے، اور نہ تو ایمبریو کا اپنا دماغ تو بھی بنا ہی نہیں، وہ تو سیلز پہ مشتمل ہے. لہٰذا جو کانشیسنس خود ہے وہ ضرور موجود ہے، انٹیلیجنس ہے. وہاں وہ سیلز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ، آپ میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب 10,000 کی تعداد میں جانا ہے، اب ہم نے تعداد میں نہیں بڑھنا، اس کے بعد ہم نے ڈفرینشیٹ ہونا ہے. یہ جسم کا حصہ میرا برین بنائے گا، یہ سیل اس میں چلے جائیں گے، ٹانگیں بنائیں گے، یہ میرے ٹیشوز بنائیں گے. لیکن اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا. لیکن یہ ڈیسائیڈ کہاں سے ہو رہا ہے؟ ہم نے اپنے 1-2 پچھلے پروگرام میں ذکر کیا ہے جینز کا. تو یہ کنٹرول اس برین نہیں کر رہا، بلکہ جینز میں ڈیسائیڈڈ تھا، جین میں لکھا ہوا تھا. اور وہی جین اپنا ایکسپریشن کرتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے جینز ہیں اس کے اندر یہ ساری کی ساری معلومات موجود ہیں. اور جیسے یہ معلومات موجود ہیں، یہ بھی موجود ہیں جسے ہم آئی ایم نیس کہہ رہے ہیں. یہ آئی ایم نیس کو ٹریس کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ ہم برین سے پیچھے چلے جائیں، اپنی گروتھ پہ غور کریں، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ڈفرینٹ جینز تھے یہ ہمارے ماں باپ کے جینز تھے جو ہم میں آ گئے. لیکن ہمارے ماں باپ نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ اس وقت بچے کی ٹانگیں بننی چاہیے یا اس کا ناک یا دل کب دھڑکنا چاہیے. یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، جس کا ایکسپریشن ہوتا ہے وقت کے ساتھ. اب ہم اگر اسے کہیں، اس کے 2 سائنٹیفک طریقے ہوتے ہیں. ایک چیز کو ہم کہتے ہیں کینٹ، اس کی کانٹ ایک بہت مشہور فلاسفر ہے، تو وہ اس کو پسٹیورٹی اور پریورٹی لفظ یوز کرتا ہے. لیکن آج کل جو ہے جو بچے زیادہ سائنس سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ باٹم اپ اور ٹاپ ڈاؤن اصطلاحات یوز کرتے ہیں. یعنی اگر ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ کریں کہ پہلے یہ دیکھیں نیچے سے اوپر جانا شروع کریں، اور اوپر میں بعد میں پہنچے اس کا حاصل کیا ہے. جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے چیزوں کو اوپر سے دیکھیں اور بعد میں نیچے آنا شروع کریں کہ اس کا حاصل کیا ہے. یوزلی دا سائنٹیفک اپروچ اس کہ آپ نیچے سے شواہد اکٹھے شروع کریں اور پھر ٹاپ پہ پہنچیں. اب ہم یہی اگر اسی چیز کو لے کے آگے جائیں تو یہ جو آئی ایم نیس کی جو تلاش میں اور آپ کر رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے. دیکھیں اگر ہماری پیدائش سے پہلے ہمارے سیلز کوئی اور ڈیسائیڈ کر رہا ہے
اگر ہمارا وجود ہمارے پیرنٹس کے وجود کے اندر سے پیچھے فالو کریں تو یہ ایک سفر ہے جو ہم ماضی کی طرف کر رہے ہیں. بالکل. ہمیں یہ سفر تھرو جنریشن طے کرتے کرتے ہم وہاں پہنچیں گے جہاں ہمیں خدا لے جانا چاہتا ہے, اور وہ ہے, میں خاص طور پہ ایک قرآن کی آیت اس میں کوٹ کروں گا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ انعام میں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, کہ وہی اللہ ہے, وہی ذات ہے جس نے تم کو ایک نفس واحد سے پیدا کیا. اب اگر ہم اس کو ڈارون کی ایوولوشن تھیوری سے بھی ملائیں تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے ملتی ہے. اس دنیا میں جو آغاز ہوا زندگی کا وہ ایک سیل نفس واحدہ جو قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے وہیں سے ہوا. اب وہ نفس واحدہ اگر ہم اپنے جینز کو پیچھے لیتے جائیں گے تو انسان کی جو ایوولوشنری پروسیس تھا وہ جس سپیشی سے ہو کے گزرا وہ آخر اس نفس واحدہ پہ پہنچے گا. اور شاید حدیقہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سیل آج سے بلینز آف ایئرز پہلے بنا ہو, لیکن اس سیلز کے اندر بھی یہ ساری جینز پہ لکھی ہوئی کتابیں موجود تھیں. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. دیکھیں جب ہم کمپیوٹر دیکھتے ہیں نا تو اس کا سارا ایکسپریشن, اس کے اندر جو ہم موویز چلا کے دیکھ لیتے ہیں, ہم اس میں آوازیں سنتے ہیں, اس کے پیچھے صرف 2 ڈیجٹ ہوتے ہیں. صحیح. ان ڈیفرنٹ ڈیجٹس کو جب 2 ڈیجٹس کو مختلف طرح سے ملایا جاتا ہے تو آپ کے سامنے اتنے ایکسپریشن آ جاتے ہیں. انسان کے اندر جو جینز پہ لکھا گیا ہے وہ 4 ڈیجٹس ہیں. صحیح. اور وہ ڈیجٹس ہمارے نیوکلیوٹائڈ کے اوپر لکھے گئے ہیں. اس میں آرجنین ہے, اس میں 3-4 اور اس طرح کے نیوکلیوٹائڈ ہیں. جب یہ جین مختلف ملتے ہیں تو جیسے آپ الفاظ نہیں ملاتے, آپ حرف ملاتے ہیں تو حرفوں سے وہ لفظ بن جاتا ہے, لفظوں سے جملے بن جاتے ہیں. آپ یقین کیجئے کہ ہمارے وہ چھوٹے سے چھوٹا سیل انسان کے اندر کہتے ہیں کہ مور دین 73 ٹریلین سیلز ہیں. اب ان میں سے ایک سیل کتنا چھوٹا ہوگا آپ اندازہ لگائیے. اب اس کے اندر پھر چھوٹے سے نیوکلیس ہے اور اس کے اندر جینز ہیں, اور ہر جین پہ اتنی بڑی کتابیں کسی نے لکھ کے اس وقت بھیج دیں جب ابھی پہلا سیل تھا. یہ ہے وہ تعلق ہماری ذات کا. اب یہ تعلق کہاں جا کے مل رہا ہے؟ دیکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں جب انسان کو پیدا کیا اس میں اپنا امر یا اپنی روح پھونکی, تو یہ جو روح کا رشتہ ہے نا, ہماری پہچان جا کے وہاں ملتی ہے خدا سے. تو میں نے یہ سارا لمبا پروسیس صرف اس لیے بتایا کہ ہمارا تعلق نہ الفاظ سے ہے, نہ ہمارا تعلق پروفیشنل کسی چیز سے ہے, اور نہ ہم اپنی فزیکلٹی سے ڈیزائن ہوتے ہیں, نہ کانشسنس سے. اصل میں تو یہ وہ تعلق ہے جو ہمیں سائنٹیفکلی میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں جا کے خدا سے ملا دیتا ہے, اور یہاں سے آ کے ہماری ذات ڈیفائن ہوتی ہے. اب جب یہ ذات ڈیفائن ہوتی ہے تو میں یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ہمارے اللہ پاک ہمیں وہ کیا چیز عطا کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اب یہ روح وہ اختیار ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس دنیا پہ, اس دنیا کو چلانے کا, اور اسی کے اندر مقصد ہے کہ ہم نے یہاں ایک معاشرہ پیدا کرنا ہے. جو معاشرہ پیدا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ہم پہ دے دی ہے, اچھا معاشرہ پیدا کرنا. جب ہمارا مقصد یہاں ہو گیا, اب ہم اپنے پروگرام کے اس حصے کی طرف ذرا سوچیں کہ مقصد سے اعمال ڈیفائن ہوں گے. ہم کیا کریں گے, ہم اچھے کام کریں گے یا غلط کام کریں گے, اور اعمال ہمارا رویہ بنائے گا. یہیں سے نکلے گا کہ آپ کتنی اچھی ہیں اور میں کتنا اچھا ہوں, اور اسی کی بدولت ہمیں آخر پہ ڈیفائن کیا جائے گا. تو ہمیں اپنے آئی ایمنیس کو سمجھنے کے لیے اس تعلق کو سمجھنا ہے. اگرچہ یہ میرا خیال ہے کہ ٹاپک بہت وسیع تھا, لیکن شاید ہم ٹائم بہت شارٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اتنی اچھی گفتگو کی. ناظرین, پروگرام تعمیر پاکستان پہنچا اپنے اختتام کے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.